اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق۔ ناظرین گرامی، ملک کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، جو بھی ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ خان صاحب کا لانگ مارچ اور اسلام آباد کی طرف روانگی، پھر حسن ابدال سے تقریر کرنا اور ڈی چوک پہنچنا اور پھر وہاں سے واپسی، اس تناظر میں بہت سی افواہوں کا دن بھر گردش کرتے رہنا، کہیں پر کسی ڈیل کا ذکر کرنا، کہیں پر ڈیل کے تردید کرنا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اور اسی دوران دو اہم فیصلے قومی اسمبلی سے کروائے گئے۔ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو عام انتخابات کے لیے پچھلی حکومت نے، خان صاحب کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہوں گے، اس کو واپس لے لیا گیا اور اس میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کو واپس کر لیا گیا کہ بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر عام انتخابات نہیں ہوں گے۔ دوسرا، اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا تھا خان صاحب کی حکومت میں، وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ تیسرا، نیب میں قوانین میں ترمیم کی گئی ہے، کئی بہت اہم ترامیم کی گئی ہیں۔ یہ چند ایک بہت اہم خبر تھیں جو آج کی گئیں، اور اسی کیفیت میں لانگ مارچ وغیرہ جو ہو رہا تھا، اسی دوران قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوا، اور اس میں یہ جو پہلے سے تقریباً یقینی تھا کہ یہ کام ہونے ہیں، حکومت جس لیے آئی ہے، جو کام ہے وہ ساتھ میں یہ بھی کام ضروری ہیں جو اس نے کرنے ہیں، اور تقریباً آج بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جو حکومت ٹارگٹ لے کے آئی تھی وہ مکمل ہو گیا۔ اب آتے ہیں، ایک کل بہت اہم دل دکھا دینے والا واقعہ ہوا، جو ظاہر ہے پورا ہمارا تو میڈیا لانگ مارچ کی طرف لگا ہوا تھا، کچھ لانگ مارچ کی حمایت ہو رہی تھی، کچھ لانگ مارچ پر تنقید ہو رہی تھی، کچھ تجزیے ہو رہے تھے، گو کہ قصہ مختصر کہ تمام میڈیا جو ہے وہ اسی پر لگا رہا تھا۔ اور اسی دوران بھارت نے یاسین ملک صاحب کو، جو ایک مرد مجاہد اور ایک حریت پسند رہنما، ان کو جو عمر قید کی سزا سنائی، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں جو بھی دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سزا کو فوری طور پر ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، اور جو یہ ایک بالکل غیر قانونی یہ سزا دی گئی ہے، اس کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں کل کی جو ہم نے بات کی، کل کا جو ذکر رہا کہ خان صاحب کا لانگ مارچ ہوتا ہے، پھر خان صاحب بارہا یہاں سے کہتے رہے کہ ہم جا رہے ہیں، سب لوگ ڈی چوک پہنچیں، کسی افواہ پر عمل نہ کریں، کسی افواہ پر کان نہ دھریں، میرے ٹویٹ کو دیکھتے رہیں، میرے پیغامات کو دیکھتے رہیں، اور ہر صورت میں ڈی چوک پہنچے۔ پھر حسن ابدال جب پہنچے تو حسن ابدال سے انہوں نے پھر پیغام دیا کہ اپنے اپنے شہروں میں نکلیں اور دھرنا دیں، بیٹھ جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اعلان شروع سے کیا جا رہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور الیکشن کی تاریخ لیے بغیر نہیں واپس آئیں گے، نہیں اٹھیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ اچانک صبح دھرنے کو منسوخ کر دیا گیا، اور دھرنے کی کال واپس لے لی گئی، اور خان صاحب وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ آخری اطلاعات کے مطابق اس وقت خان صاحب پشاور پہنچ چکے۔ یہ ایک بہت بہت مایوسی، خان صاحب کے کارکن بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا،
وہ اپنے شہروں سے اپنے کاروبار کو، اپنے روزگار کو چھوڑ کر اپنے قائد کی کال پر گئے تھے، اور ایک حتمی یہ بات تھی کہ کشتیاں جلا کر گئے تھے کہ اب ہمیں الیکشن کی تاریخ لے کر واپس آنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہت مایوسی ہے۔ عام لوگ جو خان صاحب کو صرف اخلاقی طور پر سپورٹ کرتے رہے، ان کے جلسوں میں شامل نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی اخلاقی طور پر کہ یہ ٹھیک ہے، جو بات کرتے ٹھیک ہے، ان کا منشور ٹھیک ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، وہ لوگ بھی شدید مایوس ہوئے کہ جب یہ بات طے تھی کہ اب الیکشن کی تاریخ لیے بغیر نہیں اٹھنا ہے، تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ وہاں سے رات تک تو یہ تھا کہ ڈی چوک پہنچا جائے، اور پھر یہاں سے ہوا کہ 6 دن کا ٹائم، یعنی خان صاحب حکومت سے الیکشن کی تاریخ لینے گئے تھے اور خود اپنی تاریخ دے کر آ گئے، اور ان کا کہنا ہے کہ 6 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 6 دن میں اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، اور انہوں نے اس چیز پر زور دیا کہ جون میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے۔ ظاہر ہے 6 دن مکمل ہوتے ہیں تو جون کا مہینہ ہی شروع ہوتا ہے، تو جون میں انہوں نے تاریخ لینے کی بات کی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اب بہت سی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ خان صاحب نے اپنے حسن عبدال جب پہنچے تھے تو انہوں نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی، حکومت سے کوئی ڈیل نہیں کرنی، اور ایسی کوئی بات نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، مریم نواز صاحبہ بھی بہت سی باتیں کی، 20-25 لاکھ کا مجمع کہ ہم نے تو سیکورٹی لگائی تھی، 2,500-3,000 لوگ آئے۔ اگر 2,500-3,000 لوگ بھی تھے تو پھر ریڈ زون میں فوج طلب کر لی گئی، شدید جھڑپیں، آنسو گیس، شیلنگ، جلاؤ گھیراؤ، یہ سب ہوتا رہا۔ مجمع جت کی تعداد کی بات نہیں ہے۔ ابھی صورت جو اہم بات ہے کہ 6 دن کا الٹیمیٹم کیوں دیا گیا؟ اگر وہاں پہنچنا تھا اور وہاں پہنچ کر الٹیمیٹم دینا تھا تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ لوگ گئے، جیسا میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بتایا کہ اپنا کاروبار چھوڑ کے گئے، روزگار چھوڑ کے۔ اب لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت سی باتیں کریں گے کہ جناب سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آپ جلسہ کریں اور واپس چلے جائیں، سپریم کورٹ کا حکم مانا گیا۔ تو سپریم کورٹ کا حکم تو تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد سے مسلسل تسلسل کے ساتھ آ رہا تھا، اس کو نہیں مانا گیا۔ تو یہ بات نہیں، یہ جسٹیفائی نہیں ہوتی کہ عدالت کا سپریم کورٹ کا حکم تھا تو مانا گیا، تو حکم پہلے بھی تھے نہیں مانے گئے، اور اب کیسے مان لیے گئے؟ ماننے چاہیے حکم، عدالتیں ہیں، عدالت کے حکم ماننے چاہیے، لیکن پھر ہر صورت میں جیسے بھی حالات ہوں، یہ چیز جسٹیفائی کرنے کے لیے مجھے نہیں صحیح لگتی کہ یہ اس وقت یہ کوئی جسٹیفیکیشن بنتی۔ پھر کہتے ہیں کہ اب پوری طاقت سے اب 6 دن کے بعد اگر یہ ہمارا مطالبہ منظور نہیں ہوا تو ہم پوری طاقت سے اسلام آباد دوبارہ جائیں گے۔ تو اب حکومت نے بھی دیکھ لیا کہ آپ لوگ کن کن راستوں سے آئے، جو راستے بند تھے اس کی جگہ آپ نے کون سے متبادل راستے اختیار کیے۔ انہوں نے اگر کانچ، شیشے، مٹی، ریت، بالو مٹی، بجری سے بھرے ہوئے کنٹینر لگائے تو آپ نے کس طرح ہٹائے؟ تو حکومت بھی اب تگڑی ہو جائے گی کہ آپ جو اس کو اپنی کمزوری نظر آئی آپ کے آنے میں، وہ اب اس کمزوری کو دور کرے گی۔ پھر جو لوگ مایوس ہو گئے، لوگوں کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ دوبارہ وہاں جا کے پھر درجن بھر دن آگے نہ بڑھا دیے جائے۔ تو میرا تجزیہ ہے، میرے مطابق میری ذاتی رائے ہے کہ اب شاید خان صاحب کے ساتھ اتنے لوگ نہیں نکلیں گے، اور اگر نکلیں گے تو حکومت اب تگڑی ہو چکی ہوگی اور حکومت اس کو روکے گی۔ سپریم کورٹ نے جلسے کی اجازت دی، سپریم کورٹ نے دھرنے کی اجازت نہیں دی، تو اب آپ جو جائیں گے وہ دھرنے کے لیے جائیں گے، تو پھر ایک تصادم ہے۔ اور پھر اگر آپ عدالت میں پٹیشن جاتی ہے اور عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو الگ بات، بظاہر اب ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ ایک اہم بات، کچھ افواہیں یہ بھی گردش کر رہی ہیں آج کہ
शहबाज शरीफ साहब ने और इमरान खान साहब के दरमियान जो एक सालिसी का किरदार अदालत का तय था, अदालत ने कहा था रात 10 बजे तक आपस में मुज़ाकरात करके इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, उसके मुताबिक कुछ अफवाहें, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अफवाहें, यानी अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई, सुनी गई हैं, लोगों के सीना बसीना बात इस तरह हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बलियों को तहलील करने का मशवरा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को दस्तखत शुदा लिफाफा सरब महर करके उनके हवाले कर दिया है, जो 2 जून को खोला जाएगा। ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि 2 जून को शायद असम्बली तहलील करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, और फिर ये तो जो बात है इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि हम पहले ही असम्बली तहलील करने का सोच चुके थे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि हम इलेक्शन की तारीख लिए बगैर और असम्बली तहलील करवाए बगैर नहीं आएंगे। तो ये इमरान खान के मुतालबे से नत्थी ना हो जाए, तो हमने इस चीज़ को फिर आगे बढ़ा दिया। तो अब भी इमरान खान साहब 6 दिन का अल्टीमेटम दे के आए हैं, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है फिर इमरान साहब ऊपर रहेंगे, उनकी मुतालबात माने गए और हुकूमत उनके प्रेशर में आई। अब भी ये बात होगी। अब एक चीज़ जो और बहुत अहम है, ये कुछ बातें ये भी की जा रही हैं कि कुछ जो सालिसी वाले किरदार हैं पसे पर्दा रहे, उन्होंने कुछ इस तरह के भी मशवरे दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मेंबरान का इस्तीफ़ा वापस करवा दे, असम्बली से, कौमी असम्बली से अपने इस्तीफ़े वापस ले ले, और ऐवान में आकर जो है वो अंदरूनी तौर पे तब्दीली लाने की कोशिश करे और फिर असम्बलियाँ तहलील कर दे। ये भी मैं बारहा कह रहा हूँ कि इसकी कोई तस्दीक नहीं हो रही, सिर्फ ये खबरें कुछ मुख्तलिफ़ जगहों पर चल रही हैं। लोग बहुत सीनियर्स लोगों का तज्ज़िया है जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, इसमें कोई चीज़ भी तस्दीक शुदा नहीं। हाँ, अगर इसको इस तनाजुर में देखें कि इमरान खान साहब गए और फिर जाके वापस आ गए और फिर कह रहे हैं कि मैं 6 दिन के बाद आऊँगा, और मेरी राय है कि अब पोजीशन 6 दिन के बाद ये नहीं रहेगी जो खान साहब की जिस दिन तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, उस दिन से लेकर आज सुबह तक जो इमरान खान साहब की पोजीशन थी, जो उन्होंने प्रेशर डेवलप किया हुआ था, वो बहुत प्रेशर था, वो पूरी दुनिया में लोग निकल रहे थे और बड़ा हुजूम था। अब मैं जो एक सियासी तज्ज़िया कर रहा हूँ और माजी की ये चीज़ें देख चुका हूँ, मुझे 6 दिन के बाद वो सूरत हाल इमरान खान साहब की और उस एक जोश जज्बे की लोगों की नज़र नहीं आ रही। वक्त बताएगा, आगे 2-4 दिन की बात है, आगे वक्त खुद फैसला करेगा कि क्या होने जा रहा है, कौन सी अफवाहें सच साबित होती हैं, कौन सी अफवाहें दम तोड़ती हैं। बहरहाल एक बार फिर दिल की गहराइयों से यासीन मलिक साहब के साथ जो हुर्रियत पसंद रहनुमा के साथ हुआ है, उसकी शदीद मजम्मत की जाती है, हम शदीद मजम्मत करते हैं, और हम अब एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तमाम दुनिया में तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें और इस गैर कानूनी और गैर इंसानी सज़ा को फिल फौर ख़त्म करवाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।